کبھی کبھی ہم اپنی اولاد کو اتنا پیار اتنا سر پہ چڑھا لیتے ہیں نا کہ وہی ماں باپ کے جو ہے وہ زوال کا سبب بن جاتے ہیں۔ اولاد کے لیے انسان اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، مگر کیا یہ اولاد واپسی میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ آج کی جو سٹوری ہے نا، یہ ہے UK میں رہنے والی ایک ایسی فیملی جن کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ شادی کے 12 سال اولاد کا انتظار کرنے کے بعد اللہ پاک نے ان کو ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ اب بیٹی کے گھر میں آنے کے بعد ماں باپ کے تو پیر جو ہے وہ زمین پہ نہیں ٹکتے تھے، ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اللہ نے کوئی ایسا معجزہ کر دیا کہ 12 سال کے بعد جب لوگ ان کو بے اولاد سمجھتے تھے، لوگ انہیں بے اولادی کے طعنے دیتے تھے، لوگ ان کو بچہ اڈاپٹ کرنے کا مشورہ دیتے تھے، کوئی دوسری شادی کا مشورہ دیتا تھا، اس ٹائم پہ اللہ نے ان کو اولاد جیسی نعمت دے دی۔ UK میں رہنے والی یہ چھوٹی سی فیملی انتہائی خوش تھی اور اپنے اللہ کے حضور بڑے سجدہ ریز تھے کہ انہوں نے ان کو اتنی خوبصورت نازک سی بچی دے دی۔ اب اس بچی کی تربیت میں انہوں نے غلطی کیا کی کہ انہیں اتنا پیار دیا کہ بچی دن کہتی تو یہ لوگ دن کہتے اور بچی رات کہتی تو یہ لوگ یا رات کہتے، اور اس سلسلے کے ساتھ یہ بچی پروان چڑھی اور بچی کو عادت ہو چکی تھی کہ اپنی مرضی چلانے کی۔ اگر بچی کے حوالے سے اگر اس کو کوئی بھی چیز اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو وہ پھر قیامت ڈھا دیتی، وہ پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتی۔ اسکول سے بار بار کمپلین آتی تھی کہ آپ کی بچی فلاں بچوں کو مارتی ہے، یا ان سے اگر ہار جاتی ہے تو یہ ان کو پھر بعد میں مارتی ہے، تو اس کے اوپر کافی کمپلین ہو اور فادر کو اس کے کئی اسکول بدلنے پڑے، مگر نہیں بدلا تو ماں باپ نے اپنا رویہ نہیں بدلا اس بچی کے ساتھ، اور بچی کو اسی ناز و نیام کے ساتھ پالتے پالتے بچی 13ویں سال میں داخل ہو گئی۔ جب یہ بچی 13 سال کی ہوتی ہے، اب جوانی کا آغاز ہونے لگتا ہے اور اس کو اب پتہ چل چکا تھا کہ میرے ماں باپ مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، اور میری کسی بھی بات کو اگر میں ناراض ہونے لگوں یا میں کسی بات پہ خفا ہونے لگے تو ان دونوں کی جان نکل جاتی ہے۔ تو اس کا یہ فائدہ کیا اٹھاتی ہے؟ اس کا یہ فائدہ یہ اٹھاتی ہے کہ اپنی جائز اور ناجائز ہر چیز یہ اپنے فادر سے منوانے لگتی ہے، اور 13 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد یہ اتنی بدتمیز ہو چکی تھی کہ اگر اس کا من پسند کھانا نہ بنے تو یہ کھانے کی پوری پلیٹ کو اٹھا کر دیوار پہ مارتی تھی، اور اتنا اگریسو ہو چکی تھی، اتنی غصیل ہو چکی تھی کہ اب اس کے ماں باپ کو بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اب جو ہم نے اس کو پالا ہے، پیار سے اس کو پال پوچھ کے یہاں تک پہنچایا، تو اب یہ بچی ہمارے کنٹرول سے باہر جا چکی ہے۔ اب جب یہ لڑکی اور تھوڑی جوان ہوتی ہے اور کالج کی ایج میں آ جاتی ہے تو اس نے جو ہے نا وہ حال کر دیا کہ اس کے بہت سارے ایسے لڑکے دوست ہو گئے، اور بے پناہ یہ لڑکی پارٹیوں میں جاتی تھی، رات کو نائٹ کلبس میں جاتی تھی، گندے گندے کپڑے پہننا، اس کے اوپر اگر پیرنٹس آبجیکٹ کرتے، اس کو منع کرتے تو یہ وہ طوفان کھڑا کرتی کہ جس کی کوئی پناہ نہیں۔ ایک بار اس کے ماں باپ نے اس کو تھوڑا سا ڈانٹ دیا تو اس نے پولیس کو گھر پہ بلا لیا، اپنے ماں باپ کے خلاف کمپلین کر دی تھی۔ یہاں تک یہ بچی تھی اور اس بچی نے اپنا یہ سارا رویہ سب اس کے ماں باپ سمجھ گئے تھے کہ ہم نے اپنی بچی کو بگاڑ دیا، اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ پھر ایک دن تو قیامت ہی ہو گئی کہ ان کی بچی نشے میں دھت، ان کو فون آتا ہے کہ ان کی بچی کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور پھر یہ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی لڑکی ہے، اس کے ساتھ اور بہت سارے لڑکے لڑکیاں کسی پارٹی سے ڈرگس کر کے باہر نکلے، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی جو ہے وہ کہیں پہ پڑے ہوئے تھے، شورغل کر رہے تھے، جس کے بعد پولیس نے ان کو پکڑ دکڑ کی ہے، اور اس کے بعد ان کو ان کے پیرنٹس کے حوالے کیا گیا۔ اب ان کے فادر کے لیے الارم سچویشن تھی۔ اس کے بعد ان کے فادر کی طبیعت ہو گئی خراب، ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا، اور ہارٹ کے بعد یہ مستقل ہاسپٹل سے گھر رہے، تب بھی اس بچی کو ان پر رحم نہیں آیا اپنے فادر پہ۔ پھر ان کے فادر نے فیصلہ کیا اور ایک فون کیا انہوں نے پاکستان میں اپنے بھائی کے گھر، اور بھائی سے کہا کہ اپنے بیٹے کو UK بھیج دو، میں اس کو سیٹل کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فادر کیونکہ ان کا بیٹا جو ہے وہ یہاں پر نوکری کے بغیر جاب لیس تھا، پڑھا لکھا تھا پر جاب نہیں تھی، تو ان کو لگا کہ اس کا بچہ وہاں جا کر سیٹل ہو جائے گا، ایک برٹش لڑکی نیشنلٹی کی لڑکی سے شادی ہو جائے گی تو اس کی زندگی سنور جائے گی، تو اس لڑکے کو UK بھیج دیا گیا۔ اور اس کے بعد وہیں پر جب یہ ہاسپٹل میں تھے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بلا کے رو کے قسم دی کہ تم اس سے شادی کر لو، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ اب لڑکی کیونکہ فادر جو ہے، اپنی لڑکی 19 سال کی ہو چکی تھی، اور فادر کو اب اس طرح سے موت کے منہ میں دیکھ کے اس کو ترس آیا اور اس نے حامی بھر لی اور ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے صرف اور صرف 1 ہفتے کے اندر ان کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ گھر میں میاں بیوی اور ان کی ماں یہ لوگ رہتے ہیں۔
اب شادی کے مہینے کے اندر اس لڑکے کو اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ جس بچی کے ساتھ جس لڑکی کے ساتھ شادی کی گئی ہے یہ بہت ہی زیادہ خودسر خودغرض اور نکچڑی ہے اور یہ بالکل کسی کی نہیں سنتی. وہ اپنی ماں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی تھی, ان کو اتنی باتیں سناتی تھی کہ ایک دفعہ اس نے اس کو کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنی ماں کے ساتھ کیسے بات کرتی ہو, اتنے پیار سے تم سے بات کرتی ہو اور تم آگے سے ان کو اتنی بدتمیزی سے جواب دیتی ہو, کوئی تمیز ہے یا نہیں ہے تمہارے پاس. تو اس پہ اس لڑکی نے اپنے شوہر کو جو ہے وہ ایک تھپڑ بھی مارا اور اس کو اتنی گالیاں دی, یعنی کہ اس کی زبان اتنی گندی تھی کہ جب یہ بولتی تھی تو یہ لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے کہ اتنی گندے الفاظ اپنے منہ سے نکالتی تھی. اور اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اس کے یہاں بچے کی ولادت ہو جاتی ہے, 1 سال کے اندر ان کے ایک بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے. بیٹے کی پیدائش کے بعد اس کے شوہر سوچتا ہے کہ شاید بچے کی ولادت ہوگی, اس کے بعد یہ تھوڑی سی میچور ہو جائے گی, نارمل ہو جائے گی, بٹ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. وہ اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز, پارٹی اور اپنے غلط دوستوں کے پاس جانا شروع کر دیتی ہے. بچے کو اپنی ماں کو تھما دیتی ہے, اس کو بالکل بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اس بیٹے میں اور اپنے شوہر کے اندر. وہ مستقل باہر گھومنا پھرنا, پارٹیوں میں جانا, عیش عشرت یہی سب کرتی رہتی ہے. اس کی ماں بہت سمجھاتی ہے کہ میں جاب بھی کرتی ہوں, میں گھر بھی سنبھالتی ہوں, میں بچہ بھی سنبھال لی ہوں, میری ہیلپ کرو. بٹ وہ کہتی ہے مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھا کے کسی یتیم خانے میں ڈال دیں یا آپ جو کریں. اسی من موجی کے اندر ایک دن اس کے جو شوہر ہے اس کا پارا حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک رات کو بہت لیٹ آتی ہے اور نشے کی حالت میں ہوتی ہے. تو اس کے شوہر کو اس پہ بہت غصہ آتا ہے اور ان دونوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اور لڑائی اتنی بڑھتی ہے کہ یہ جو شوہر ہوتا ہے یہ اپنی بیوی کو اس کو تھپڑ مار دیتا ہے. اور جب تھپڑ مارتا ہے تو یہ اتنی ایگریسو ہو جاتی ہے, اتنے غصے میں کہ پورے گھر کا سامان توڑنا پھوڑنا شروع کرتی ہے اور پولیس کو کال کر دیتی ہے. پولیس کو کال کرتی ہے اور پولیس کو بتاتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو مارتا ہے, اس پہ کر کے اس کو تھانے میں بند کروا دیتی ہے. پھر عدالت میں کیس چلتا ہے تو جج صاحب بھی کہتے ہیں, جب یہ سارا کیس سنتے ہیں تو جج صاحب کہتے ہیں اگر تم دونوں ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور ایسے ایلیگیشنز لگا رہے ہو تو تم لوگ ڈیورس کی طرف چلے جاؤ. تو لڑکی پہلی فرصت میں کہتی ہے بالکل مجھے اس سے ڈیورس چاہیے, اور اس کے بعد اس کو اس لڑکی کو ڈیورس دینا پڑ جاتی ہے. لڑکی ڈیورس لے لیتی ہے. والدہ روتی رہ جاتی ہیں کہ باپ کی کوئی عزت کا لاج رکھ لو, مگر یہ بالکل بھی نہیں سنتی ہے. اور اس کے بعد یہ اسی بوائے فرینڈ کے ساتھ جس کو یہ پسند کرتی تھی اس کے ساتھ اپنا گھر سے سامان وغیرہ لے کے چلی جاتی ہے. اب یہاں یہ لڑکا اور یہ ماں اکیلے رہ جاتے ہیں. ان کا بچے کی پرورش ہوتی ہے ان کی ساس کرتی ہے. یہ لڑکا بھی جاب کرنے لگ گیا تھا, اس کو بھی ایک اچھی سی جاب مل چکی تھی اور گھر کا گزارا ہونے لگتا ہے. اب ان کی جو والدہ تھی وہ اس کا صدمہ ان کو بہت برا لگتا ہے کہ اپنی اتنے پیار سے پالی ہوئی بیٹی نے ان کے ساتھ کیا کیا. تو وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگے. جب بہت بیمار رہنے لگی, بچے کی تربیت کرنا, بچے کا پرورش کرنا بڑا مشکل ہو گیا. تو لڑکے نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس پاکستان جائے گا. تو وہ اپنے ان سے کہتا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ ہی پاکستان چلیے. تو وہ منع کر دیتی, وہ کہتی ہے نہیں, مجھے پتہ ہے میری لڑکی ایک دن واپس آئے گی, اور جب وہ واپس آئے گی اور اس کی ماں نہ ہو, گھر پہ تالا ہو, تو اس کے اوپر کیا گزرے گی. تو میں محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں, خدا نے مجھے اتنے سالوں بعد یہ اولاد دی ہے, میں اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی, بھلے یہ بگڑی ہوئی بھی صحیح, یہ ایک دن لوٹے گی. تم اپنا بچہ لے کے پاکستان جاؤ اور اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنا. تو وہ لڑکا اپنا بیٹا لے کر پاکستان اپنے پیرنٹس کے پاس واپس آ جاتا ہے اور یہیں پر 1 سے 2 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے. اب اس لڑکی کے ساتھ وہاں پہ جو اس کا بوائے فرینڈ ہے, جب اس کا دل بھر جاتا ہے اور وہ کسی اور لڑکی کے چکر میں چلا جاتا ہے, اور اس کا جو ہے حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بہت چھوٹی ایج سے ہی ڈرگس وغیرہ اور غلط چیزیں لے رہی تھی, اس کی ایکٹیویٹی غلط تھی, تو یہ بہت زیادہ بیمار ہوتی ہے اور اس کو ایڈس ہو جاتا ہے. ایڈس ہونے کے بعد یہ ہاسپٹل میں جاتی ہے, اور بعد میں اس کو اپنی ماں یاد آتی ہے کہ میں ان سے معافی مانگوں. اور پھر جب یہ اپنے گھر آتی ہے, اپنے ماں کے پاس آتی ہے, تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اب یہ لڑکی وہاں پر ایک ایڈس والے ہاسپٹل کے اندر ہے اور اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہی ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایسی لڑکیوں کے لیے نصیحت ہے یہ ویڈیو, ایک نصیحت ہے ان بچیوں کے لیے, ان بچوں کے لیے کہ جن کے ماں باپ انہیں بڑے پیار سے مان سے پالتے ہیں, بٹ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ماں باپ ان کے نوکر جیسے, ایسا حد رکھتے ہیں, جبکہ ماں باپ وہ ہیں کہ جن کے لیے جنت اللہ نے ان کے قدموں تلے رکھی ہے. ماں باپ کی اگر آپ اطاعت کرتے ہیں, ان کا کہنا مانتے ہی, تو ہی آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہے. اور اگر آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے تو آپ کی نہ دنیا سنورے گی اور نہ ہی آخرت. تو اگر آپ نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے یا وہ کسی بات سے آپ سے خفا ہے, تو پلیز جا کے اپنے ماں باپ کے پیروں میں پڑ جائیں, ان سے معافی مانگے, کیونکہ وہ ایسے ہیں کہ آپ کی صرف چہرہ دیکھ کر ہی وہ نہ آپ کو گلے لگا لیں گے اور آپ کو پیار سے معاف بھی کر دیں گے. تو اگر آپ کے ماں باپ دنیا میں ہیں تو ان کی خدمت کریں, اور اگر دنیا سے جا چکے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اسی دعا اور اسی پیغام کے ساتھ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.